مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی تاکرات کا پہلا پروگرام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور دوسرا پروگرام محترم جناب خالد صدیقی صاحب کا ہے۔ آپ کا موضوع فقد فاز فوزا عظیما انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس حوالے سے محترم جناب خالد صدیقی صاحب ہم سے مخاطب ہوں گے۔ ابھی تک جو حضرات مسجد کے ہال میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ صحن میں تشریف لے آئیں، اور باقاعدہ طور پر ہم اپنے مربی کو دعوت دینے جا رہے ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر کے گزارش کروں گا محترم جناب خالد صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب خالد صدیقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی کہ اس بابرکت مہینے میں، بابرکت رات میں، بابرکت مقام پر قرآن کی اس محفل کا حصہ بنے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ خصوصاً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے خاطر 10 دن کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور اللہ کی رضا کے لیے اس مسجد میں قیام کیا، اپنی پریشانیاں، اپنا آرام، اپنا سکون وہ تمام مسجد سے وابستہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا یہاں پر اعتکاف میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 تلاوت کی ہے، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی میدان میں قدم رکھیں تو ہمیں کامیابی ہی پسند ہے، ناکامی پسند نہیں ہے۔ ہم چاہے امتحان دے رہے ہوں، کھیل کے میدان میں ہوں، ہر مقام پر ہمیں جو پسند ہے اپنے لیے وہ کامیابی ہے۔ لیکن کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کچھ لوگ دنیا کو معیار بناتے ہیں، دنیا ہی میں ترقی کو معیار بنا کر اپنے کامیابی کا پیمانہ بناتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ وہ ذالک الفوز العظیم، وہ حقیقی کامیابی کون ہے اور اس کامیابی کے نتیجے میں ملنا کیا ہے؟ وہ در حقیقت اصل چیز ہے، اور وہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی جنت کو حاصل کر لیا جائے، اللہ رب الجلال کی رضا کو حاصل کر لیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور خوش ہوا، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ خوش ہے، اللہ راضی ہے، اور اللہ سے یہ خوش ہے اور یہ راضی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اسی لیے تو رمضان المبارک کو سجایا گیا ہے، اسی لیے تو رمضان المبارک کے اندر درجات کو بڑھایا گیا ہے، اسی لیے تو رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی رکھ دی گئی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر قرار پائی ہے۔ جبھی تو اس رات کے آخری عشرے کو جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دیا گیا ہے، جبھی تو فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ جنت کی تزئین و آرائش کر دو کہ میرے روزے دار بندے آئیں گے،
جبھی تو رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے تو پھر شیطان نوحہ پڑتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کو حقیقی کامیابی عطا فرما دی، ان کی مغفرت کر دی، ان کو جہنم سے نجات دلا دی، سال بھر کی میری محنت ضائع گئی اور وہ حقیقی کامیابی پا گئے۔ یہ ہے وہ حقیقی کامیابی۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے، ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے جن جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، صاف ستھرے محلات اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو مہاجرین اور انصار پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے حقیقی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی، یہی ہے بڑی کامیابی۔ وہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو آتش جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہماری زندگی کا سب سے اول مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور اس کی جنت ہم کو مل جائے۔ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا اور تخلیق کی وجہ بتائی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، بھیجا کہاں تھا؟ زمین پر نہیں بھیجا تھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے باپ کی نسبت سے پوری امت کو، پورے انسانوں کو بتا دیں کہ اصل مقام وہ ہے تمہارا، اصل مقام بھیجیں گے زمین پر ہی، خلیفہ نائب زمین بنائیں گے، لیکن زمین ایک عارضی جگہ ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ حقیقی مقام جو تمہارا ہے وہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا گیا تھا کہ حقیقی مقام تمہارا جنت الفردوس ہے۔ اور دنیا میں آ کے تم بھول گئے، تم دنیا ہی کو جنت سمجھنے لگے، تم دنیا ہی کے اندر جنت بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ جنت کتنے دن رہے گی تمہارے ساتھ؟ تم سے پہلے والوں کے ساتھ کتنے دن رہے گی اور تمہارے بعد والوں کے ساتھ کتنے دن رہے گی؟ یہ تو بہت مختصر سی زندگی ہے کہ سمندر میں پانی وہ انگلی ڈالو، اس چھوٹی سی انگلی میں جو پانی کا ایک قطرہ لے گیا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس جنت کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز سے کی ہے۔ جب جنت کی خوشخبریاں، جنت کا منظر قرآن کی زبان میں ہم سنتے ہیں تو ایک عجیب سا لطف آتا ہے، اور در حقیقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں کیا فرمایا؟ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی اونچی مسنونیں رہیں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیے لگے ہوں گے اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جنت عطا فرمائے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اللہ سے، اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ دو باغ ہوں گے ہری بھری ڈالیوں سے سجے ہوئے، بس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہوں گے، بس تو اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ ہر باغ میں پھلوں کی دو دو قسمیں ہوں گی، بس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر ببیز اور ریشم کی ہوں گے، اور باغ کے درختوں کی ڈالیاں پھلوں کے بوجھ سے جھکی پڑی ہوں گی، بس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں شرمیلی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے قبل کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا، بس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ وہ عورتیں ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے ہیرے اور موتی، بس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ ہر نیکی کا بدلہ انعام کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، بس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوں گے، بس تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں بکثرت پھل، کھجور اور انار کے درخت ہوں گے، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت بیویاں ہوں گی، تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہوں گی،
بس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے قبل کسی انسان یا جن نے انہیں چھوا تک نہیں ہوگا. بس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی سبز نفیس قالینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، اصل کامیابی کیا ہے؟ بڑی کامیابی کیا ہے جو ہماری زندگی کا مطمع نظر ہونا چاہیے؟ کون ہے وہ کامیابی؟ کیا ہے وہ؟ اللہ کی جنت کو حاصل کر لینا، اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا، اللہ کی محبت کو پا لینا، اللہ سے خوف کرتے ہوئے زندگی گزارنا اور اس کو راضی کر لینا، اور جواب میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے دے. جن کے دل اور دماغ پر جنت چھا گئی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سخت سردی کا موسم ہے، رات کا آخری پہر ہے، بارش ہو رہی ہے، ایک غریب صحابی ہیں، وہ غریب صحابی دن بھر مزدوری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں ہو پاتے تھے. انہوں نے اپنے لیے طے کیا ہوا تھا کہ وہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر رہیں گے، جب کوئی ضرورت ہوگی تو وہ ضرورت پوری کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما کے اندر رات کے آخری پہر بارش کے وقت اٹھتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے، دیکھتے ہیں پانی گرم موجود ہے، پوچھتے ہیں یہ پانی کس نے گرم کیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو گرم کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ مدینے کے والی ہیں، باغ موجود ہیں، اس وقت دولت موجود ہے، سب کچھ دے سکتے ہیں. کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ مانگو کیا مانگتے ہو؟ فقط فاز فوزا عظیما، یہ آیت ان کے دل اور دماغ میں موجود تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے اچھا موقع تو زندگی میں کبھی نہیں آئے گا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اور وہ کہتے ہیں غریب صحابی ہیں، مانگ سکتے ہیں دولت، مانگ سکتے ہیں باغ، مانگ سکتے ہیں اپنی بچوں کی کفالت کے لیے کوئی چیز. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی قربت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی قربت چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کہاں خدا کی قسم اول اور آخر میری یہی خواہش ہے کہ جنت، اور جنت بھی آپ کے بغیر نہیں، جنت بھی آپ کے بغیر نہیں ہوگی، ساری نعمتیں اللہ کی، لیکن آپ کی قربت چاہتا ہوں جنت میں. فقط فاز فوزا عظیما، اس منصب پر کون لوگ فائز ہوں گے؟ ان کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا؟ چند نکات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو پہچانے، اللہ کی عظمت کو پہچانے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچانے، اس کے احسانات کو شمار کریں. تنہائی میں بیٹھے، اللہ نے اعتکاف میں آپ کو موقع دیا ہے، ایک جگہ بیٹھ جائیں، اللہ کی نعمت اپنے جسم سے شروع کیجئے، آنکھ اور زبان سے شروع کیجئے، ہاتھ اور پاؤں سے شروع کیجئے، پھر جو زندگی بھر رزق کھاتے رہیں اس سے شروع کیجئے، پھر جو رشتہ دار ہیں آپ کو محبت کرنے والے ماں باپ جو بھی ہیں وہ کس نے دیے وہاں سے شروع کیجئے، اور اللہ کی عظمت کو پا لیجئے، اللہ کو پہچان لیجئے. جو اللہ کو پہچانے گا پھر وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ رمضان المبارک کے اندر جو نیکیاں کرنا آسان ہوتی ہیں، یہ جو گناہ چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے، حالانکہ وہی انسان ہوتا ہے عام دنوں کے اندر 5 وقت کی نمازیں بوجھل لگتی ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز تو کیا، وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ قیام اللیل کی صورت میں تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہے. آخر کیا تبدیلی آتی ہے؟ اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر شہوانی چیزیں چھوڑتا ہے، اللہ سے قریب آتا ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، تو اللہ کا بندہ بننا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی عظمت کو پہچانیے، اللہ کی عظمت کو پہچانیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر آپ نے اشارہ کیا اپنے دل کی طرف کہ وہ یہ دل ہے، یہ دل ہے، اس دل کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھا لیے، اس دل کو اللہ کی عظمت کے لیے اللہ کے قریب لے کے آ جائیے، اس دل میں اللہ کی محبت پیدا کیجیے، تبھی آپ وہ حقیقی کامیابی حاصل کر سکیں گے. اور اسی لیے فرمایا کہ کھلے کے مقابلے میں باطن گناہ سے بچو. کھلے عام یعنی انسان شرم کرتا ہے، والد اور بھائیوں کے سامنے وہ گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کھلے سے تو تم بچی جاتے ہو، باطن سے بھی بچو. کیوں؟ کیونکہ کھلے میں تو گواہ انسان ہوں گے، جو چھپ کے گواہ کرو گے اس میں گواہ بھی اللہ تعالیٰ ہوگا اور عدالت لگانے والا منصف بھی اللہ تعالیٰ ہوگا.
گواہی بھی اللہ کی ہوگی، فیصلہ کرنے والا بھی اللہ ہوگا. اس لیے باطن گناہوں سے بھی بچو. جب تم اللہ کی عظمت کو پہچانو گے تو باطل گناہوں سے بچو. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زمین کو لپیٹ لیں گے اور اپنے دائیں ہاتھ میں آسمان کو تھام لیں گے اور کہیں گے کہاں ہے وہ لوگ جو زمین پر تکبر کرتے تھے، کہاں ہے وہ حکمران جو زمین پر تکبر کے ساتھ حکومت کرتے تھے. اللہ رب العالمین پوچھے گا مالک یوم الدین، اس دن کا جو مالک ہے اس کی عظمت کو سمجھ لیں، اس کی عظمت کو پہچان لیجئے. وہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور کہا کہ آخرت میں حساب کون لے گا، آخرت میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین لے گا. اس نے چیخ ماری اور کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ کہتے ہوئے چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ کی عظمت کو پہچانیے، تب آپ کو حقیقی کامیابی ملے گی، تب آپ کو حقیقی کامیابی ملے گی. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گرد نور کے پردے ہیں، اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو جہاں تک نور کی شعائیں جائیں وہ سب جل کر خاک ہو جائے. اللہ کی عظمت کو سمجھے کہ نور کے پردے ہیں اور وہ اگر پردے ہٹ جائیں تو جہاں تک وہ شعائیں جائیں وہ زمین جل جائے. اس لیے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کیجئے. حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہ چاند سورج ستارے یہ پھل اور پودے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. تم پر میرا حق ہے، تم پر میرا حق ہے کہ میری بندگی اختیار کرو. تو جب اللہ کی عظمت کو پہچان لیا تو اللہ سے اپنے تعلق کو پہچانیے کہ تعلق کیا ہے. وہ خالق اور مالک ہے، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں، وہ اس کے خزانہ قدرت میں سب کچھ موجود ہے، ہم محتاج ہیں، ہم اس کے بھکاری ہیں، ہم اس کے اطاعت گزار ہیں، ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں. اس عظمت کو پہچاننے کے بعد اپنے رشتے کو پہچانیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور حاکم ہے، وہ مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اور بندگی کا حق کیا ہوتا ہے، غلامی کا حق کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں حکم مانیں گے، رمضان کے بعد اپنی مرضی چلائیں گے. کیا بندگی کا حق یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھیں گے، باقی نمازیں ہماری مرضی؟ کیا غلامی کا یہ حق ہوتا ہے کہ فجر کی نماز تو بڑی مشکل ہے، عشاء کی نماز تو بہت بھاری ہے، ہاں 3 نمازیں ضرور پڑھ لیں گے؟ کیا یہ بندگی کا حق ہوتا ہے؟ اگر تم نے عظیم کامیابی حاصل کرنی ہے، فقط فاز فوزا عظیما، تو یہ تیتر بٹیر نہیں چلے گا، یہ آدھا ادھر اور آدھا ادھر نہیں چلے گا کہ تم شیطان کو بھی خوش کرو، رحمان کو بھی ناراض نہ کرو. یہ نہیں ہو سکتا. جب تمہیں دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ زبان کس نے دی ہے، یہ آنکھ کس نے دی ہے، رزق کون دیتا ہے، پانی کون برساتا ہے، اس جسم میں سانس کون چلاتا ہے، اس میں جب کوئی شریک نہیں ہے تو تم اللہ کے ساتھ کیوں کسی کو شریک کرتے ہو؟ کبھی نفس کو شریک کرتے ہو، کبھی رسم و رواج کو شریک کرتے ہو، کبھی معاشرے کو شریک کرتے ہو. اللہ کو چھوڑ کر کے تم نفس کی بندگی کرتے ہو تو پھر تم نے اللہ کی عظمت کو کہاں پایا، تم نے اللہ سے اس نسبت کو کہاں حاصل کیا؟ تو اگر تم نے بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے، فقط فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے تو بڑے مقصد کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے اطاعت گزار بندے بن جاؤ. اللہ رب العالمین کے احسانات کو چھوڑ کر ہم کیوں زندگی کسی اور کے کہنے پہ گزاریں گے؟ یہ اللہ کا حق ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر عظیم کامیابی حاصل کرنی ہے، 10 دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس نسبت سے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑیے کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لیجئے، چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاشرے میں ہو یا معاشرتی ہو یا عدالت میں ہو یا کاروبار میں ہو، ہر لحاظ سے اللہ کی بندگی اختیار کیجئے. یہ پہلی کامیابی کے لیے پہلا عمل ہے کہ اللہ کی عظمت کو، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. اپنی تخلیق پہ غور کریں، اپنی تخلیق پر غور کریں، کیا تھے، کیا ہو گئے، کیا بن گئے؟ ذرا غور کیجیے اپنی تخلیق پر اور پھر اللہ کو پہچانیے کہ کیا ایک جو ہے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے ایک شاہکار کیا پیدا کر دیا اور وہ اس زمین پر آ کر خدا بن گیا، اس زمین پر آ کے اللہ کا باغی بن گیا. غور تو کرو، تم پر ایک لمحہ ایسا گزرا ہے کہ
کہ جب تم 9 مہینے کے اندر ایک اندھے کنویں کے اندر موجود تھے، کوئی رزق پہنچانے والا نہیں تھا، کس نے تمہیں وہاں زندہ رکھا؟ کس نے تمہیں رزق کا انتظام کیا؟ کس طرح تم دنیا سے باہر آئے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے لیے رزق کا؟ تم کچھ مانگ نہیں سکتے تھے، تم کچھ بول نہیں سکتے تھے، ماں باپ کی صورت میں ایسے رحیم لوگ تمہارے حوالے کیے کہ جو تمہارا خیال رکھتے تھے، تمہاری تکلیف پر اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے، تمہاری بھوک پر خود بے چین ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ پھر دوسری، اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، اللہ کے تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اگر عظیم کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے قرآن مجید پر، اور قرآن پر غور و فکر کرو۔ غور و فکر میں پڑھنا شامل ہوتا ہے۔ ہم پڑھنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور غور و فکر پر زور نہیں دیتے۔ قرآن پر غور و فکر کرو، قرآن پر غور و فکر کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ آج مجھے اپنے رب کے سامنے عبادت کرنے دو۔ یعنی اما عائشہ کا وقت تھا، دن تھا، تو آپ نے اجازت مانگی کہ آج میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے عبادت کرنے دو۔ اور پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ زہر و قطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے بہتے بہتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اور پھر وہ آنسو بہتے بہتے جس جگہ نماز پڑھے تھے وہ جگہ تر ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے جانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہیں انتظار کیا کہ اللہ کے رسول جب نماز ختم کر لیں گے تب وہ جا کے اذان دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، پھر آپ اتنی گریہ ازاری، پھر آپ اتنا کیوں رو رہے تھے، اپنے آپ کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ کہا اللہ نے میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو پھر مجھے تو اور شکر گزار بندہ بننا ہے، اور شکر گزار بندہ بننا ہے اللہ کا، پھر تو مجھے اور شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ آج مجھ پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، ہلاک ہو گیا وہ شخص جو ان آیتوں پہ غور و فکر نہ کرے، ہلاک ہو گیا وہ شخص جو ان آیتوں پر غور و فکر نہ کرے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے ان آیتوں پر غور و فکر نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 تلاوت کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ خود اللہ تعالیٰ غور و فکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی آیتوں پر غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، سمجھ کر پڑھو، اس سے حاصل کرو کہ کیسے سمجھنا ہے، اس سے میں حاصل کیسے کروں۔ یقیناً اس کو پڑھو ضرور، پڑھنے پر بھی اجر موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ اور غور و فکر کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پڑھتے تھے زار و قطار روتے تھے، سمجھ میں آتا تھا تو پڑھتے تھے نا، سمجھ میں آتا تھا تو روتے تھے نا۔ ہم نے پورا قرآن سن لیتے ہیں لیکن ہمارے دل میں ذرا برابر میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اور وہ صحابہ اکرام کہ جن کو حقیقی کامیابی کا پتہ تھا، وہ جانتے تھے فقط فاز فوزا عظیما، قرآن کو سمجھے بغیر نہیں ملے گا، وہ اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ چکر لگایا کرتے تھے گھروں کے باہر، وہ رات کو پہنا دیا کرتے تھے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک صحابی، ایک شخص سورہ طور کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کر رہا تھا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکے گی۔ یہ آیت سنی تو آپ روتے رہے یہاں تک کہ بیمار پڑ گئے، 1 مہینے تک بیمار رہے کہ اللہ تو کا عذاب ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے، کوئی نہیں اس کو روک سکے۔ بار بار اس کو پڑھتے رہے اور یہاں تک کہ بیمار ہو گئے۔ سعد بن جبیر ایک آیت بار بار پڑھ رہے تھے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف جاؤ گے، اور اللہ کی طرف جاؤ گے اور ہمیں اور اللہ کی طرف جاؤ گے۔ اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے اور روتے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،
ہم قرآن کے بارے میں توجہات پیش کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، وقت نہیں ملتا، پڑھ نہیں پاتے، ہماری زبان نہیں ہے، ہم سیکھ نہیں پاتے، یہ ساری توجہات پیش کرتے ہیں ہم. حالانکہ یہ قرآن اگر حقیقی کامیابی حاصل کرنی ہے، فقط فاز فوزا عظیما، تو بڑی کامیابی کا راستہ قرآن کا راستہ ہے. بڑی کامیابی کا راستہ قرآن پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحتیں حاصل کریں. سورہ حشر میں فرمایا کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس قرآن پر غور و فکر کریں. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو دو باتوں کو یاد رکھیں تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے کہ اگر آپ قرآن کے ذریعے دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو دل سے دنیا کو نکال دیں، دل سے دنیا کو نکال دیں اور آخرت میں لے کر چلے جائیں. دل سے دنیا کو نکالیں. جب آپ قرآن پڑھیں تو اپنے آپ کو آخرت میں لے جائیں اور وہ تمام مناظر سامنے لائیں جسے قرآن بتا رہا ہے تو اسے اپنے اوپر لاگو کریں. جب قرآن پڑھیں تو دل سے دنیا کو نکال کر کے اور وہ سارے مناظر اس میں اپنے آپ کو رکھیں، اپنا نام لیں. اس آیت کا جب ترجمہ پڑھ رہے ہو تو اپنا نام لیں کہ جنت میں جانے والوں کے لیے جو خصوصیات ہے تو یہ اپنا نام لے کر کے خصوصیات تمہارے پاس موجود ہیں. یہ جو کمزوریاں جو انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی، اپنا نام لے کر کہ یہ کمزوریاں میرے اندر موجود تو نہیں ہیں. تب آپ کو قرآن آپ کے دل کی سختی کو دور کرے گا اور اس کے دل کی اصلاح ہوگی. اسی طرح اس کے قرآن کے معنی کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر پڑھیں اور اپنی اصلاح کریں اور دل کی بیماریوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں اور اس کا انجام دیکھیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جو نیکی ہے وہ بھی دیکھ لو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ جب آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں نوالا لے کر جا رہے تھے. آیت جیسی سنی نوالا ہاتھ سے گر گیا، روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ ذرہ برابر جو گناہ ہے وہ بھی میں دیکھ لوں گا، ذرہ برابر گناہ بھی دیکھ لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ ذرہ برابر بھی گناہ تم دیکھ لو گے، لیکن یہ جو تمہیں دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو بخار چڑھتا ہے، یہ جو بیماریاں آتی ہیں، یا جو تم وضو کرتے ہو تو یہ تمہاری چھوٹی ذرہ بھر نیکی جو بدی ہے وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. قرآن کو اس طرح پڑھیں، قرآن کو اس طرح پڑھیں، اپنے آپ کو رکھیں. یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے، اس کا مخاطب میں ہوں. وہ جو سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی کہ اپنی آوازیں اپنی نبی کی آواز سے پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سارے اعمال ضائع ہو جائیں. قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز فطرتاً تیز تھی، وہ کہنے لگے یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے. کبھی ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھا کہ یہ میرے لیے نازل ہوا ہے؟ کہا کہ یہ آیت میرے لیے، میری آواز قدرتاً تیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے میری آواز تیز ہے، قدرتاً تیز ہے، یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے. اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، سوائے فرض نمازوں کے مسجد نبوی میں جانا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیس نظر نہیں آ رہے، جاؤ اس کی خبر لے کر آؤ. صحابہ کرام گئے تو کہا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے، یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے اور میرے سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہا اس کو بلا کے لاؤ کہ وہ تو ہمارے دین کا داعی ہے، وہ تو مربی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں، یہ تو جو وہ بدوؤں کے لیے اتاری تھی کہ جو میرے حجرے کے سامنے آ کے چیختے چلاتے ہیں، یہ آیت اس کے لیے نہیں. لیکن صحابہ اکرام عظیم کامیابی ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے تو وہ بڑی کامیابی کیسے ملے گی؟ وہ فقط فاز فوزا عظیما، وہ کامیابی کیسے ملے گی؟ اس لیے فوراً انہوں نے اس آیت کو اپنے اوپر سمجھا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس قرآن پر غور و فکر کریں، اس قرآن کے بارے میں فکر کریں، اس قرآن سے اس راستے کو تلاش کریں جو جنت کی طرف جاتا ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، موقع دیا ہے، کوئی بھی صورت منتخب کریں، اپنے آپ کو اس صورت میں شامل کریں اور اس صورت کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. اور پھر بڑی کامیابی کے لیے تیسری چیز علم کا حصول. علم کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ اللہ کی عظمت کیسے پائیں گے؟ اللہ کی عظمت کیسے پائیں گے؟ علم کا حصول، علم کے لیے پریشان ہونا. علم کے حصول کے لیے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاطر میں فرماتا ہے
کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اس سے ڈرنے کا علم رکھتے ہوں، ڈرنے کا علم رکھتے ہوں. پتا تو ہو کہ ڈرنا کہتے کسے ہیں، تقویٰ کہتے کسے ہیں، تقویٰ ہے کیا چیز، تقوی کے معنی مفہوم کیسے ہیں، تقویٰ کا پتہ کیسے چلے گا. اللہ سے ڈرتے ہیں وہی علم رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں وہی ڈرتے ہیں. تو علم لازمی ہے، تقوی کے حصول کے لیے بھی علم لازمی ہے، تو علم حاصل کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ کیا علم والا اور جاہل والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان جہالت میں مبتلا ہوتا ہے، کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کو علم نہیں ہوتا تو وہ زندگی ایسی گزارتا ہے، تو پھر بغیر علم کے اس کو وہ بڑی کامیابی کیسے ملے گی جسے کہتے ہیں فقط فاز فوزا عظیما. وہ عظیم کامیابی قرآن کا علم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا علم، اس علم کے نتیجے کے اندر وہ مقام حاصل ہو جائے کہ جس کے لیے انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہو. اس لیے علم، اور آج کے دور میں تو علم حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے. آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس جدید ٹیکنالوجی سے کس طرح راستہ نکالا ہے. ذرا بزرگوں سے پوچھیں کہ صحیح بخاری کب دیکھی آپ نے، کہاں ملے گی؟ کسی گھر میں موجود ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح ستہ کی کتابیں؟ تو لوگ کہیں گے بہت مہنگی ملتی تھی، شاذ و نادر کسی مسجد میں مل جاتی تھی، کسی لائبریری میں مل جاتی تھی. آج احادیث کا یہ ذخیرہ مبارک آپ کے اپنے ہاتھ میں موجود ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں موجود ہیں. اسلام 360 اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے، احادیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، سرچ کے ساتھ موجود ہیں. نماز سے متعلق احادیث چاہیے، صرف نماز لکھ دیجئے، احادیث مبارکہ آ جائیں گی. روزے سے متعلق چاہیے، تقوی سے متعلق چاہیے، تو آج تو اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر دیا ہے. تمام تفاسیر موجود ہیں. سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن موجود ہے اور سرچ کے آئٹم کے ساتھ موجود ہے. جس موضوع پر آپ نے چاہیے وہ موضوع لکھ دیجئے، آپ کو وہ قرآن کا پورا نچوڑ مل جائے گا. شوق تو پیدا کیجئے نا، محبت تو پیدا کیجئے نا، ضرورت تو سمجھیے، ضرورت تو سمجھیے کہ مجھے بڑی کامیابی حاصل کرنا ہے، فقط فاز فوزا عظیما، اللہ کی جنت حاصل کرنا ہے. اس تک حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر ایک بے چینی تو پیدا کیجئے. کیا یہ بے چینی ہے کہ جب تک میں قرآن کی چند آیات نہ پڑھ لوں تب تک سکون نہ ملے؟ کیا یہ بے چینی ہے کہ میرے آج کا دن کوئی حدیث پڑھے بغیر نہ گزرے؟ کوئی بے چینی ہے؟ یہ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، حاصل کرنا چاہیے، لیکن جو وہ علم جو اصل کامیابی دے گا، حقیقی کامیابی دے گا، اس علم کے پیچھے ہم نہیں جاتے، اس علم کے پیچھے نہیں جاتے. ہم نے قرآن پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، ہم نے احادیث مبارکہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، نتیجتاً آج بھکاری بن گئے. آج کیا دقت ہے ہماری اس دنیا کے اندر؟ کبھی ایک در پہ جاتے ہیں، کبھی دوسرے در پہ جاتے ہیں، کبھی اس کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی اس کے سامنے جھکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں برکتیں نسا دے، اور ہم دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ علم جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے. انگریزی پڑھانے کے لیے بہترین ٹیچر، بہترین تنخواہ، اور اسلامیت کے لیے آدھا گھنٹہ 25 نمبر کا پیپر، انگریزی کا 100 نمبر کا پیپر، اور اسلامیت کا ٹیچر اس کی تنخواہ بھی تھوڑی. کبھی کوئی مشکل ہو جائے تو سب سے پہلے جس کا پیریڈ کینسل کرنا ہے اسلامیت کا کینسل کر دو. جب ہمارا یہ حال ہوگا اس علم کے ساتھ تو پھر یہی کچھ ہوگا جو کہ اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے. پھر حقیقی کامیابی کیسے ملے گی؟ حقیقی کامیابی جب ہی ملے گی جب علم کے حصول کے لیے ہم اپنے آپ کو بے چین کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ 10 دن اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے ہیں. اس 10 دن کے اندر آپ اپنا ٹارگیٹ ضرور رکھیے کہ قرآن کا ایک حصہ حفظ کروں گا، ضرور ٹارگیٹ رکھیے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر میں قرآن پر غور و فکر کروں گا، احادیث کو یاد کروں گا، جو یاد کروں گا لوگوں کو سناؤں گا تاکہ حافظہ میرا اچھا ہو، تاکہ وہ جو میرے اوپر فرض ہے کہ میں اچھی بات لوگوں کو کہہ سکوں وہ کہوں گا، تاکہ میری ذمہ داری بن سکے. یہ کام ہم سب مل کر کریں گے تو پھر وہ نوجوان جو آج کی رات ہوٹلوں پہ بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، لیڈو کھیل رہے ہیں، کرکٹ کے میدانوں میں موجود ہیں، اللہ کی رحمت اور برکت برس رہی ہے، اور ہماری جو کریم ہے، ہماری جو مستقبل ہے، وہ آج مسجدوں سے باہر موجود ہے. آپ جا کے دیکھیے، میں جس راستے سے آیا کوئی ہوٹل ایسا نہیں ہے جہاں نوجوان موجود نہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کرکٹ کے میدان میں لگ گئے ہوں.
اللہ کی رحمت برس رہی ہے لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے. اور کسی قوم کے کل کا معلوم کرنا ہے نا کہ اس قوم کا کل کیسا ہوگا. آج کے نوجوانوں کو دیکھ لو, آج کے نوجوانوں کو دیکھ لو. اگر نوجوان بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں, اگر نوجوان قرآن اور سنت سے دور ہیں, تو پھر اس قوم کا مستقبل بھی پھر وہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ صرف اس سے متاثر وہ نوجوان نہیں ہوں گے, بدی میں چلنے والے نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمہ گیر عذاب مسلط ہو جائے گا, ہمہ گیر عذاب مسلط ہو جائے گا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے تو کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ کہا نیک لوگ ہوں گے اور وہ عذاب ان پر بھی پڑے گا. پھر یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب کے نتیجے میں ان کی معافی کر دے, انہیں معاف کر دے, لیکن اس ہماگیر عذاب کے وہ بھی ہوں گے. بے رحمی پھیلے گی, میرے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی پہنچے گی. بے حیائی پھیلے گی, میرے اور آپ کے بچے بھی متاثر ہوں گے. بے مقصدیت پھیلے گی تو ہمارے گھروں کے اندر بھی وہ بے مقصدیت پہنچے گی, ہم بچ نہیں سکیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, علم کے حصول کے لیے اور آخری چیز کہ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی, جب قرآن کی عظمت پتہ چل گئی اور پھر اس کے نتیجے میں علم حاصل کر لیا, تو پھر عمل صالحہ, نیک اعمال, اللہ کے راستے میں جدوجہد. وہ جو سوال ہے نا کہ جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. عمل کے بغیر علم نہیں ہے. یہ کوئی چھو منتر والا علم نہیں ہے کہ آپ نے یاد کر لیا اور سنا دیا اور بس آپ کی بخشش ہو گئی. جو آپ نے اللہ کو, جب اللہ کی عظمت کو پہچان لیا تو آپ کی اس جسم پر کیا فرق پڑا, آپ کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں, آپ اللہ کے راستے میں کتنی جدوجہد کر رہے ہیں. اس علم کے نتیجے میں اگر آپ صرف رمضان المبارک میں عبادت کر رہے ہیں تو یہ علم نافع نہیں ہے. اگر اللہ کو پہچاننے کے نتیجے میں صرف اعتکاف میں زار و قطار ہو رہے ہیں تو یہ علم نافع نہیں ہے, بلکہ اس اعتکاف کے نتیجے کے اندر آپ کے عمل میں تبدیلی پیدا ہو جائے, آپ کی نمازیں مستقل ہو جائیں, آپ کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اس دل میں بس جائے, ان کی سیرت کی کتابیں پڑھیں, ان کے واقعات کو ازبر کریں, تب جا کے اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنے عمل کی دنیا میں لے کر آئیں, تب جا کے آپ کہیں گے کہ یہ علم نافع ہے, یہ ہے وہ علم جو فائدہ پہنچانے والا ہے. تو نیک اعمال کرنا ہے, اور نیک اعمال کا فائدہ وہ آپ نے واقعہ پڑھا نا سورہ کہف کے اندر کہ ایک بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام گئے, تو بستی کے لوگوں نے مہمان نوازی نہ کی, باہر نکلنے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی, اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ بستی کے لوگوں نے کیا کچھ کیا اور آپ اس بستی کی خیر میں یہ دیوار سیدھی کر رہے ہیں. اس کے جواب میں حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے. ان کا باپ نیک آدمی تھا, ان کا باپ نیک آدمی تھا, تو میرے رب نے یہ چاہا کہ دیوار سیدھی ہو جائے اور خزانہ محفوظ رہے تاکہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کو خزانہ مل جائے. باپ نیک آدمی تھا. نیک اعمال اگلی پشت میں بھی نظر آتے ہیں, اگلی پشت میں بھی نظر آتے ہیں کہ نیک اعمال. باپ نیک تھا تو دیوار کو بچانے کے لیے اس وقت کی 2 معتبر ترین ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, فرشتوں کو نہیں بھیجا, کسی اور کو نہیں بھیجا, بلکہ اس دیوار کو بچانے کے لیے باپ نیک آدمی تھا. تو اس وقت کی 2 عظیم ہستیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ وہ دیوار سیدھی کر دو. نیک اعمال, تو نیک اعمال, صالح اعمال, یہ وہ نیک اعمال ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنے ہیں. تب جا کے یہ بات مکمل ہوگی, تب جا کے وذالک الفوز العظیم, وہ حقیقی کامیابی ملے گی. فقط فاز فوزا عظیما, جب جا کے وہ عظیم کامیابی مجھے اور آپ کو ملے گی جب ہم اپنے اعمال کے اندر ان ساری تعلیمات کو اپنے اعمال میں ڈالیں گے, تب جا کے اللہ کی جنت ہم کو ملے گی. تو نیک اعمال, اسی طرح سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بحر اور بر میں, خشکی اور تری میں جو فساد مچ گیا ہے وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. آج جو پاکستان میں مشکلات ہیں, آج جو دنیا بھر میں امت مسلمہ کے لیے پریشانی کا مسئلہ ہے, وجہ یہ کہ ان کے اپنے کرتوت ہیں. اللہ نے زمین پر رزق اگانا بھی بند نہیں کیا ہے, بارش برسانا بند نہیں کیا ہے, سارے وسائل اس پاکستان میں موجود ہیں, لیکن اگر انسان پریشان ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے اعمال کی وجہ سے. نیک اعمال اللہ کی رحمت,
اللہ کا انعام، اور برے اعمال تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر آزمائش اور مشکلات میں ڈال دے گا۔ تو یہ جو کچھ فساد ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، تو وہ ہے کامیاب لوگ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اس کی راہ میں قتل کرتے ہیں، اس کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، اور اس پر سچا وعدہ ہے توریت کے اندر، انجیل کے اندر اور قرآن کے اندر۔ اور اللہ سے زیادہ اپنا عہد کون پورا کرتا ہے؟ اللہ سے زیادہ اپنا عہد کون پورا کرتا ہے؟ خوشی مناؤ، اس عہد پر خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ فقط فاز فوزا عظیما، شیخ احمد یاسین کی حماس نے اس اصل کامیابی کو قرون اولیٰ کی یاد تازہ کی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم یقیناً شہید ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں مر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے دنیا چاہے زندہ رہے، دنیا چاہے کچھ بھی کہتے رہے، لیکن انہوں نے اس مقصد کو پا لیا کہ دنیا عارضی زندگی ہے۔ ہمیں اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا تن من لگا دینا ہے، جو کچھ وسائل ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دینا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس قربانی کے عوض خوشی مناؤ، خوشی مناؤ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جذبہ اس جہاد کو اپنے اندر زندہ کیجیے۔ عظیم کامیابی حاصل کرنے کے لیے، امت مسلمہ کی صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، تیار رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کس سے دین کا کام لیا ہے؟ آپ نے قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے قرآن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچتے ہوئے دیکھا، آپ نے قرآن کے اندر خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے ابراہیم کے واقعے کو پڑھا۔ لیکن یہ تو آج کے دور کی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے، اس سرزمین کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو پاؤں سے معذور ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تھا، 11 موذی بیماریاں اس کو لگی ہوئی تھی، 2003 میں اس کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، لیکن اس کی شہادت کے نتیجے کے اندر آج تک اگر کوئی آزاد ہے تو وہ فلسطین کے مجاہدین آزاد ہیں، اور باقی پوری دنیا اس کا غلام بنی ہوئی ہے، پوری دنیا غلام بنی ہوئی ہے۔ تو فقط فاز فوزا عظیما، جب عظیم راستے کو پہچانتے ہیں عظیم رویہ جنم لیتا ہے اور اللہ کے راستے میں چلتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مبارک رات میں اپنا جائزہ لیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اپنی عمر کو دیکھیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال ہے، 50 سال ہے، 40 سال ہے، اس کو دنوں میں ملٹی پلائی کیجئے، اور پھر سوچئے کہ اگر میں نے روز صرف ایک گناہ کیا ہو، صرف ایک گناہ کیا ہو، تو اپنے رب کے سامنے اتنے ہزاروں گناہ لے کے پہنچوں گا، اتنے ہزاروں گناہ لے کے پہنچوں گا، پھر کیا انجام ہوگا؟ تنہائی میں اپنا محاسبہ کیجیے کہ اگر صرف ایک گناہ کیا ہو، ہم تو کتنے گناہ کر چکے ہیں، چھوڑ دیجیے کہ میں صرف ایک گناہ کو ملٹیپلائی کیجیے اپنے دلوں سے، اور پھر اللہ سے استغفار کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ سے رجوع کیجیے کہ اللہ آج ہی کی رات ہمارے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو مٹا دے، ہمیں پاک کر دے، ہمیں صاف کر دے، ہمیں ایسی توبہ اور استغفار عطا فرما کہ جس میں ہم ثابت قدم رہ سکے، ایسا علم عطا فرما کہ تیری عظمت کو پہچان سکیں، ایسا فہم عطا فرما کہ قرآن پر غور و فکر کر سکیں، اور یہ اعتکاف کے 10 دن، یہ رمضان المبارک کی راتیں ہمارے دل کو بدل دیں، ہمارے دماغ کو بدل دے، اور اے اللہ بقیہ پوری زندگی تیری اطاعت میں کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عظیم کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا رب کریم، اے اللہ تو اپنی پہچان عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا تقوی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا بندہ بنا لیجئے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کمزوریوں کو درگزر فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ محبت کرنے والے رب تو ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا رب رحیم، قرآن پر غور و فکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کو آنکھوں کا نور بنا، قرآن کو سینے کی روشنی بنا،
قرآن کو قبر کا ساتھی بنا، قرآن کو حشر میں شفاعت کا ذریعہ بنا، اے اللہ قرآن کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، ان کے ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مشن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، آخرت کی شرمندگی سے بچا، آخرت کی ندامت سے بچا، قبر کی ہولناکیوں سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیجیے یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا رب کریم۔ رمضان المبارک کی اس بابرکت ساعت میں اے اللہ فلسطین پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ حماس کے مجاہدین کی مدد فرما، استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں سن لیجئے، اے اللہ وہ میدان عمل میں، وہ رتبے میں تیرے قریب ہے۔ اے اللہ ہم اپنے ٹوٹی ٹوٹی عبادات کے باوجود اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ غیبی مدد فرما، اے اللہ غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، جذبہ جہاد عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت اور خوف کے بجائے اے اللہ اپنی محبت عطا فرما یا رب رحیم، یا رب کریم۔ ہم سب کو اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا وقت، اپنی مال لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ شروع ہوا ہے، ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے، اے اللہ ہم اس کی قدر نہ کر سکے، اے اللہ ہم بہت ساری کمزوریوں کے ساتھ آج یہاں پہنچے ہیں، اے اللہ جو باقی دن بچے ہیں اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر میں توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر عطا فرما، لیلۃ القدر عطا فرما، لیلۃ القدر عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔